نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. جو حدیث مبارکہ جس پر بات چل رہی تھی اس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا، اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدق نیت سے، صدق دل سے، وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا. عرض کیا گیا کہ سوال کیا گیا کہ کلمے کے اخلاص کے ساتھ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے باز رکھے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے. اس کلمے کا تقاضا پورا ہو جائے گا، اس کلمے کا حق ادا ہو جائے گا. دوسری حدیث مبارکہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حالت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو اپنی بہت سی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے. اب یہاں پر اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے قرآن کی محبت رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کہ جن کا حال یہ ہے کہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن بہت سی نفسانی خواہشات سے انہیں روک لیتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی سے روک لیتا ہے، کیونکہ اتنی فرصت ہی نہیں ملتی، اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی نفسانی خواہش کی طرف جائیں، اس کی کوئی پیروی کریں. یعنی اللہ کے کلام نے اس درجے اپنے ساتھ مشغول کر رکھا ہے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ قرآن نے جن چیزوں سے منع کر دیا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے. جیسے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے، اسی طرح قرآن جو ہے یہ اللہ کا آئین ہے، اور اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا آئین دے دیا، اب قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پہلی امتوں میں صحیفے بھی آتے تھے اور آسمانی کتابیں بھی آئیں، لیکن اس میں حالات کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی تھی، احکامات بدلتے رہتے تھے. لیکن قرآن مجید جو حکم لے کر آیا، اب یہ ایسا نسخہ ہے، ایسا آئین اور قانون ہے کہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی دستور پر، اسی آئین پر اور اسی قانون پر عمل کرنا ہوگا. اور جس طرح سے دوسری آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی کہ آج چاہے وہ ان کی بائبل ہے، چاہے وہ توریت ہے، انجیل ہے،
تو اس کا اصلی نسخہ نہیں ملتا کہ بھی وہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کا کوئی اصل نسخہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انجیل، اس کا کوئی اصل نسخہ ہے؟ تو اس کا نسخہ تو موجود نہیں ہے۔ نہ معلوم کتنے قسم کی توریت ہے، انجیل ہے، اس کے اندر کیا کیا تحریف کر دی، اپنی من پسند چیزوں کو اس کے اندر ڈال دیا، اس کے احکامات کو بدل دیا۔ لیکن اللہ کا یہ قرآن ایسا عجیب کلام ہے، ایسا دستور ہے، زندگی گزارنے کا دستور العمل ہے، کہ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے لیا ہے، اور قیامت تک کوئی اس میں ایک زیر زبر کی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور جہاں اس کے الفاظ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہیں پر اس کی معانی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، کہ اس کے معانی کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس قرآن کے معانی جو بیان کیے سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر وہی معتبر ہے کہ جو سلف سے جس کا سلسلہ جڑتا ہو، کہ سب سے پہلے قرآن کو کس نے سیکھا؟ صحابہ نے سیکھا۔ اس کی تفسیر کو کس نے پڑھا؟ صحابہ نے پڑھا۔ صحابہ نے سوال کیے، آیات کا جو شان نزول تھا وہ صحابہ کے سامنے تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح بیان فرماتے تھے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی جو حیثیت ہے وہ ایک متن کی ہے، متن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی احادیث مبارکہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ متن ہے اور یہ تفسیر ہے، اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کہ کوئی حدیث کو چھوڑ کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر اور صحابہ کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنا چاہے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا چاہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے پہلے سمجھنے والے تو صحابہ تھے۔ اب ان کو چھوڑ کر آج کے زمانے کا بہت سے لوگ ہیں نا، جب وہ گورنمنٹ کی جاب سے ریٹائر ہوتے ہیں، بہت سے بریگیڈیئر ہیں، بہت سے جنرل ہیں اور بہت سے جج ہیں، تو پھر انہیں شوق ہوتا ہے جی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور پھر کچھ تھوڑی بہت عربی گرامر پڑھ لیتے ہیں، صرف و نحو پڑھ کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ اب وہ تھوڑی سی عربی دانی کے بعد اس قرآن پاک کو خود اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایسے بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہوئے کہ جنہوں نے نماز کا جو مقصد ہے وہ پریڈ بیان کر دیا، کہ نماز تو اس لیے پریڈ کرنے کے لیے ہے، تو اگر کوئی پریڈ کر لے پھر اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے بھی تفسیر بیان کرنے والے کہتے ہیں روزہ جو تھا وہ تو حضور کے زمانے میں تھا نا، جب اس زمانے کے اندر بھوک تھی، افلاس تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، آج تو خوشحالی ہے، آج تو روزے کی ضرورت نہیں ہے، تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہی تفسیر معتبر ہے کہ جس کا سلسلہ جڑتا ہو صحابہ تک اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہی معتبر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے معانی اپنے طور پر نہیں دیکھنے چاہیے، تو سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ کسی آیت کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔ بعض آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلے واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے، پچھلی آیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بعض کو سمجھنے کے لیے اس سے آگے کے واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب تک سیاق و سباق کا جوڑ نہیں ملتا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ علماء کرام کا منصب ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کر کے، قیمتی ماہ و سال خرچ کر کے ان علوم کو حاصل کیا ہے، تو ظاہر قرآن اگر سمجھنا ہے تو جاؤ علماء کے پاس، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو، ان سے قرآن پاک کو سیکھو اور سمجھو، اپنے طور پہ کہاں سمجھنے چلے۔ تو یہاں پر یہ جو بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قرآن کی حالت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے
اس کو اپنی بہت سی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے۔ ایک وہی مطلب جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے قرآن سے ایسا انس ہے، اتنی طبیعت مانوس ہے، اللہ ہماری طبیعتوں کو بھی مانوس کر دے کہ کثرت تلاوت کا اہتمام ہے، چاہے وہ ویسے دیکھ کر تلاوت ہے یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت ہے۔ آپ دیکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی طویل طویل قرات فرماتے تھے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، اس طرح 4 بڑی بڑی صورتیں جو ہے وہ 4 رکعتوں کے اندر آپ ختم فرماتے تھے۔ پھر وہ نماز کیسی ہوتی تھی کہ جتنی دیر کا نماز میں قیام ہے اتنی دیر کا رکوع، پھر اتنا ہی طویل سجدہ، پھر اس طرح سے دوسری رکعت، پھر اسی طرح سے طویل رکوع اور سجود۔ کیا نماز کے اندر لذت ہوگی، کیا نماز کے اندر کیفیت ہوگی۔ لیکن آج تو نماز کے ساتھ انس نہیں ہے، آج تو کہتے ہیں وہ والعصر ان آتے ہی نہ پڑے اور جلدی سے بھاگ جائے، اور امام اگر کوئی زیادہ قرات کر دے کہتے جی آج تو امام صاحب نے بڑی لمبی قرات کر دی۔ یعنی لوگوں کا مذاق جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ جمعے کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اور آج بھی اور شوافع کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ واجب ہے کہ ہر جمعے کو لازمی وہ سورہ الف لام میم سجدہ سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ذوق ہی نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھیں اور جلدی سے نکل کر بھاگیں، کیونکہ قرآن سننا نہیں چاہتے۔ حالانکہ نماز کے اندر اگر قرآن کی طرف متوجہ ہوا جائے، توجہ دی جائے، تو دل میں کچھ کچھ باتیں آنے لگتی ہیں کہ اللہ کا قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کیا خطاب کر رہا ہے، اگر آدمی اس کلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ان الفاظ کی طرف متوجہ ہو کر تلاوت کرے تو بہت سی باتیں دل میں الہام ہونے لگتی ہیں، بہت سی باتیں، بہت سی حقیقتیں دل پر کھلنے لگتی ہیں۔ لیکن تلاوت کرتے بھی ہیں تو بس جلدی جلدی سے پڑھا بس اور جلدی سے بند کیا اور بس چھوڑ دیا۔ ذوق بگڑ گیا اندر کا، ٹیسٹ اور ذائقہ جو ہے وہ بگڑ گیا۔ کھانے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ سونے میں مزہ آتا ہے لیکن تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے اللہ کو یاد کرنے والے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ختم فرماتے تھے، 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، اور ایک نماز تراویح کے اندر پورے مہینے میں 61 قرآن پاک کی تلاوت۔ کیونکہ یہ قرآن اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اس تجلی کو پکڑ لے گا، یہ تجلی اس کے مبدا تک اس کو پہنچا دے گی جہاں سے یہ آیا ہے۔ جو بھی اس کو پکڑ لے گا اسے وہاں تک پہنچا دے گی۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ آج تو ذوق بگڑ گیا نا، دنیا جہاں سے باتیں کرنے کو جی چاہے، کہ بیوی سے باتیں کرنے کے لیے کہ نوکری پر ہے لیکن بیوی سے پھر بھی باتیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، یہ بیوی سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے۔ کتنے لوگ نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ میسج پہ جواب دے رہا ہے، اور وہاں پر جو کیش میمو بنایا تو اس کے اندر ہی غلطی کر دی، پیسے کم لے لیے۔ بھائی مالک نے بٹھایا کس لیے ہے؟ یہ جو گاہک سودا لے رہا ہے پورا پورا بل بنا، پورے پورے پیسے لے، نہیں وہ تو بیوی کے ساتھ میسجنگ میں لگا ہوا تھا، نوکری سے نکال دیا ہے۔ لیکن ذوق نہیں ہے اللہ کے کلام، اللہ سے باتیں کرنے کا، تلاوت کرنے کا۔ فضولیات کے اندر انہماک بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کا جو کلام ہے نا، اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، باوفا دوست ہے۔ اور جب اس کے ساتھ دوستی ہوگی تو بہت سی نفسانی خواہشات سے انسان رک جائے گا، ان خواہشات کی تکمیل کے پیچھے نہیں بھاگے گا
بلکہ اس اللہ کے کلام سے جب دوستی ہوگی، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا کیف ایسا ہوگا کہ کسی دوسری طرف جانے کو دل نہیں چاہے گا۔ اور جن کو یہ کیف حاصل ہے، آج بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ قرآن پاک، ایک قرآن پاک یومیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ برزخی اوقات دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ جو برزخ کے اوقات ہیں نا، وہ دنیا میں مل جاتے ہیں۔ یہ تو حیرت ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم سے ایک سپارہ پڑھنا بھاری ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو ایک رکوع پڑھنا بھاری ہوتا ہے، تو حیرت کرتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کے بعد قرآن مجید شروع فرماتے تھے، اور جب غروب ہوتا تھا تو والناس پہ پہنچ جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد قرآن مجید شروع کریں اور جب غروب کا وقت ہو تو والناس پر پہنچ جائیں۔ فرمایا کہ بہت اچھا، کوئی دن مقرر کیا اور کہا کہ دہلی کے جو بھی حفاظ ہیں اپنا اپنا قرآن پاک لے کے دریا جمنا کے کنارے پر آ جائیں۔ عصر کی نماز بیٹھ گئے، دریا جمنا کے کنارے حضرت شاہ صاحب نے شروع کر دی تلاوت، اور سب قرآن مجید کھول کر دیکھ رہے ہیں، حضرت پڑھتے چلے جا رہے ہیں روانی کے ساتھ۔ اور ایسا بھی نہیں جیسے آج کل کے حافظ رمضان میں پڑھتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں، ایک ایک لفظ صاف ادائیگی کے اعتبار سے۔ اور جب غروب کا وقت ہوا تو والناس پر پہنچ گئے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ برزخی اوقات کا دنیا کے اندر مل جانا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اگر کسی نے قرآن پاک اگر پڑھا ہوا نہیں ہے، اسے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو بوڑھے ہیں، ہم قرآن پاک کیا حفظ کریں گے، کیا یاد کریں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہردوئی شہر ہے ہندوستان میں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ حرم پاک میں، مکہ مکرمہ میں عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی۔ حرم کے قریب پرانا سارا حرم تھا، اس کے قریب ایک مکان تھا، اس میں رہتے تھے، قیام ہوتا تھا۔ تو فرمانے لگے مجلس میں کہ آج میں عذاب قبر سے بچنے کا نسخہ بیان کرتا ہوں، عذاب قبر سے بچنے کا۔ فرمانے لگے کہ بھائی قرآن پاک حفظ یاد کرنا شروع کر دو، چاہے ایک ایک آیت روز یاد کرو، قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دو، اس نیت سے کہ حفظ کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن پاک یاد کر رہا ہو، حفظ کر رہا ہو، اور اپنی زندگی میں اس کی تکمیل نہ کر سکے، تو اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ قبر میں فرشتہ اس کی تکمیل کراتا ہے، اس کے قرآن پاک کو پورا کراتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جس کی قبر قرآن پاک کا مکتب ہو تو بھلا وہاں پہ عذاب قبر کا کیا کام ہے؟ اس کی قبر تو قرآن پاک کا مکتب بن گئی نا، کہ فرشتہ اسے قرآن پاک یاد کرا رہا ہے، پھر وہاں پہ عذاب کا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے بچنے کا نسخہ بیان کرتا ہوں۔ تو بھائی قرآن جو ہے یہ باوفا دوست ہے، باوفا دوست ہے۔ جتنا وقت انسان فضولیات میں ضائع کرتا ہے، کاش کہ قرآن سے دوستی لگا لے۔ اور یہ کیسا باوفا دوست ہے کہ جہاں یہ دنیا میں نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، وہیں قیامت کے دن اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو، جس کی قرأت کرنے والا، تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا سفارشی بن جائے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا کہ کوئی سفارش کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوگا، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے،
کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ ہمارا حساب کتاب تو شروع ہو، لوگ پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ہر نبی یہی کہے گا نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، تو تمہاری سفارش کیا کروں؟ ایسا منظر ہوگا وہ۔ تو وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کبریٰ ہوگی، وہ سب تمام مخلوقات کے لیے ہوگی، اور اس سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ لیکن وہیں پر سفارش کرنے والوں میں، شفاعت کرنے والوں میں اللہ کا یہ قرآن بھی ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا سفارشی ہے کہ اللہ کا قرآن، جسے ہم کھول کے نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں، اس سے دوستی نہیں لگاتے، اس کی محبت اور عظمت دل کے اندر نہیں، لیکن یہ اللہ کا قرآن ایسا باوفا دوست ہے، ایسا سفارشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھگڑالو بھی ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا، اللہ سے جھگڑا کر کے لے جائے گا۔ تو بھائی قرآن سے دوستی لگانی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی مومن کی حالت کیا ہونی چاہیے، اس کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم نے اس کو اپنی بہت سی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہوتی ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے نوافل میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو نماز کا سلام پھیرتی ہے۔ کتنی نماز؟ 2 رکعت نماز، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ، آج رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رات ختم ہو گئی۔ تو وہاں تو یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کے ساتھ انس، کہ اللہ سے شکوہ ہے کہ رات چھوٹی کیسے ہو گئی کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور رات ختم ہو گئی۔ اور یہاں افسوس ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین آدمی پڑھے، اللہ سارے دن کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، لیکن اس کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ اور پھر حفاظ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اب رمضان آنے والا ہے نا، اب رجب آ گیا، اب تھوڑی تھوڑی ہلچل شروع ہو جائے گی، پھر شعبان آئے گا تو ہلچل زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر یاد کرنا شروع کریں گے، اور پھر بہت سے ایسے کہ اپنا چہرہ مہرہ بگاڑ لیتے ہیں کہ حافظ قرآن چہرے پہ داڑھی کترواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، پھر رمضان کے آنے سے پہلے بھی خط چھوڑ دیا، داڑھی چھوڑ دی، اور پھر محراب سنائی، اور جب رمضان گیا تو داڑھی بھی منڈا دی۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو آج حفاظ کی یہ کیفیت ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حافظ اگر اس قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دے، منزل کی پابندی کو چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح سینے سے یہ قرآن نکلتا ہے جیسے ریگستان میں اونٹ دوڑتا ہے، اس طرح قرآن سینے سے نکل جاتا ہے، اور وہ حافظ جو ہے ناظر خواہ بن جاتا ہے۔ اور ناظر خواہ اگر تلاوت نہ کرے تو بے پڑھا ہو جاتا ہے، جیسے پڑھا ہی نہیں تھا۔ اور اگر کوئی پڑھنے میں اٹکتا ہو، یعنی اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ قرآن کی تلاوت کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی پڑھنے میں اٹک رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں صحیح پڑھنے والا بن جاؤں، صحیح طریقے سے تلفظ ادا ہو، لیکن باوجود کوشش کے صحیح نہیں پڑھا جاتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اللہ اس کا بھی بڑا قدردان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پڑھنے کا، ایک پڑھنے پر مشقت کا، کہ اٹک اٹک کر جو پڑھ رہا ہے نا، اس میں بھی مشقت ہو رہی ہے، اللہ اس پر بھی اسے اجر دے رہا ہے۔ اور پھر ہر لفظ پر 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، اگر الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ تو قرآن سے بھائی دوستی لگانی چاہیے، باوفا دوست، یہ زندگی میں بھی باوفا، قبر میں بھی باوفا،
اس قبر کی تنہائیوں میں دل بہلانے والا، اچھی صورت میں اچھا ساتھی قبر کا، اور میدان حشر میں بھی دوست ہے کہ وہاں پر یہ سفارش بھی کرنے والا ہوگا، یہ میزان عمل کے ترازو کے پلڑے کو جھکانے والا بھی ہوگا۔ تو اس قرآن سے دوستی لگانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی عظمت، اس کی محبت اور کثرت تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکامات کے تابع اللہ زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ خواہشات نفسانی کے اتباع سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بالتجوید تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے فہم معانی بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما، اور عمل بالقرآن کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے والا بنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا، اس کے تابع زندگی گزارنے والا بنا۔ قرآن کے انوار سے یا اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری روح کو مجلہ مزکہ فرما۔ اس کلام سے یا اللہ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما، فضولیات سے، لغویات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ لمحات زندگی کی قدردانی نصیب فرما، جو وقت غفلتوں میں یا اللہ گنوا دیا اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما۔
ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما۔ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ ستاریت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما۔ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا از غیب انتظام فرما۔ اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا